ابھی آپ نے میرے آنیسٹلی ابھی بات کرنا ہی مشکل ہو رہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنی گرافک ڈیٹیلز اگر جب آپ نہیں بتانی چاہیے یا لوگوں کو، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ سرے عام پھانسیاں دو، اس سے جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ایک ٹالرنس ہوتی ہے ان چیزوں کی وہ بڑھنے لگ جاتی ہے اور ایک سوسائٹی کے اندر مطلب اب آپ کو پتہ ہے کہ معاشرہ تو وہ والا نفسیاتی وہ نفسیاتی طور پہ بیمار معاشرہ تو ہم ہیں ہی ہیں، لیکن آپ اور میرے جیسے لوگ اب بیمار ہو رہے ہیں نفسیاتی طور پہ، کیونکہ روز جب ہم اس طرح کے واقعات سنتے ہیں اور پھر اس طرح کی جس طرح کی ڈیٹیلز آپ کے رپورٹر نے سنا دی ہیں، میرا خیال ہے آج جتنے بھی سننے والے ہوں گے وہ آج کے دن سو تو نہیں سکیں گے یا زندگی کے معاملات کو نارمل طریقے سے تو نہیں چلا سکیں گے۔ تو کہنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ جو اس طرح کے جو ایک بیمار ذہنیت ہے اور اس کے اندر یہ جو درندگی ہے اور یہ جو جنسی وحشت ہے، یہ اوور نائٹ تو ڈیولپ ہوئی نہیں فرزانہ باری صاحبہ یہ ایسا کہاں نہیں سے ہے آئی کہ ہے؟ ہو جی کیا گیا؟ دیکھیں بات یہ کہ اس کی بنیادیں تو ظاہر ہے کہ اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں، سماج کے اندر ہی ہوتی ہیں، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ ظاہر ہے ایک جس طرح آپ پہلے بات کر رہے تھے ایک مائنڈ سیٹ کی تو بات ہی ہے کہ جہاں مردوں کی جو مردانگی کا تصور جو بہت زیادہ پاور کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہمارے سماج کے اندر، اور آدمی پاور کی اسرشن کرنا چاہتا ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ جو مردانگی کا تصور ٹوٹ رہا ہے ہمارے سماج میں، ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ان کی جو وہ ہے تو وہ اپنی پاور کو کیسے اسرٹ کرے، تو اس کے پھر وہ غیر جو ایک فطری طریقے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ سیکچول ایکٹ تو اپنی جگہ ہوتا ہی ہے، لیکن سیکچول ایکٹ کے اندر جو پاور کا کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ وہ ہوتا ہے، جیسے وہ عورتوں کے ساتھ یا اپنے سے کمزور جو لوگ ہوتے ہیں یا بچے ہیں یا ٹرانسجنڈر ہیں یا عورتیں ہیں، جو مرد سمجھتا ہے کہ وہ اس سے کمزور انسان ہے، وہ اس کو جب وائلیٹ کرتا ہے تو کہیں اس کا یہ جو پیٹریارکی کا یا پدرشاہی کا جو یہ ایک بہت ہی دقیانوسی تصور ہے کہ طاقت مرد وہ ہے جو دوسروں کے اوپر اس کو کنٹرول حاصل ہو، اس کو دوسروں کے اوپر اس کی طاقت حاصل ہو، تو اس کو اس سے بھی جو ہے ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جب ایک اس طرح کا جب کرمنل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کو جب یہ سینس آف پروٹیکشن بھی ہوتی ہے کہ اگر میں یہ جرم کر رہا ہوں تو میں مجھے کوئی پکڑے گا نہیں، مجھے اس کی سزا نہیں ملے گی، میں اس سے بچ سکتا ہوں۔ یہ جو آدمیوں کے اندر جو ناٹ سارے مرد تو ظاہر ہے ریپسٹ نہیں ہے، لیکن جو ریپسٹ ذہنیت رکھنے والے کرمنل مائنڈ سیٹ رکھنے والے مرد ہیں، وہ یہ بھی تسلی ہوتی ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں لیکن میں اس سے بچ جاؤں گا، کیونکہ سسٹم کے اندر ہمارے ہاں کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر میں سمجھتی ہوں وہ اتنا ہمارا نہ ہونے کے، اس کو میں کہوں گی کہ نہ ہونے کے برابر ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، کیونکہ اگر آپ اس میں کنوکشن ریٹ ہی دیکھ لیں، اگر اس کا ایویڈینس آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جو جنڈر بیس وائلنس کے اندر آپ دیکھیں لیس دین 1% جو ہے وہ کنوکشن ریٹ ہے۔ کوئی جوڈیشری میں کوئی پولیس کو نہیں پوچھتا کہ آپ نے اگر کوئی ریپ کا معاملہ ہے یا سیکچول ابیوز کا معاملہ ہے، اس کے اندر آپ نے انویسٹیگیشنز میں کیا کسر چھوڑ رکھی تھی اور کیوں وہ کسر چھوڑی، اور ان لوگوں کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اور اسی کو جب آپ ججز کے پاس جاتے ہیں ان کی پرفارمنس کو بھی کوئی نہیں دیکھتا کہ ایک جج جو ہے اس کے پاس جب سیکچول وائلنس کا کیس آتا ہے جس میں عام طور پہ بچے اور عورتیں اور ٹرانسجنڈر کے واقعہ وہ ہوتے ہیں، کیسز ہوتے ہیں، کہ انہوں نے اس میں کس طرح کی سزائیں دی ہیں، کیوں یہ جو جوڈیشری میں وہی پٹریارکل مائنڈ سیٹ رکھنے والے جو وہ زینب کیس کے اندر سزا تو ہوئی پھانسی کی، لیکن اس کا بھی کوئی مطلب معاشرے میں کوئی اس کی تاثیر تو نظر نہیں آئی نا؟ بالکل، دیکھیں بات یہی ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ایک زینب کے کیس میں سزا ہو بھی گئی، لیکن آپ کو یاد ہوگا قصور کا واقعہ، شاید آپ کو جی یاد ہو کہ جس میں 100 سے زیادہ بچے ہاں جو تھے وہ ان کے ساتھ پورنوگرافک ان کی فلمیں بھی بن رہی تھی، وہ ملک کے اندر بھی جا رہی تھی، ملک سے باہر بھی جا رہی تھی، اسی کمیونٹی کے لوگ ان کو ابیوز کر رہے تھے۔ آپ کو پتا آج اس کیس کے اندر جو لوگ تھے، آئی تھنک 5 لوگ پکڑے گئے تھے، کہ وہ لوگ کہاں ہیں؟ سب بری ہو گئے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، میں اس کیس کو آج بھی فالو کرتی ہوں، سب کے سب نکل چکے ہیں، ہاں ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب ان میں سے جو بچے ہیں، کیونکہ میں وہ قصور میں اکثر ان فیملیز کے ساتھ میرا کانٹیکٹ رہتا ہے،
وہ جو بچوں جن کے ماں باپ نے کمپلینٹ کیا تھا ان کو انہوں نے اتنا تنگ کیا وہ جگہ ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور اس کے اندر جو لوگ جو ذرا ایکٹیوسٹ تھے ان کی زندگیاں انہوں نے عذاب کی ہوئی اور وہ کام مسلسل ابھی بھی اس جگہ پہ ہو رہا ہے. آپ پولیس کو خط لکھ کے آپ لوکل ایڈمنسٹریشن کو تھک جاتے ہیں, کوئی اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتا, کیونکہ اس طرح خاص طور پہ اس طرح کے جو کرائمز ہیں جن کے پیچھے پورا ایک مافیا ہوتا ہے, اس کے اندر آپ کو پتا ہے پولیس بھی انوالو ہے, آپ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو بھی انوالو ہوتے ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں اس سے بچ نکلتے ہیں. پورے معاشرے میں اس وقت آبو کا ہوا بگڑ چکا ہے. تو دیکھیں ڈاکٹر فرزانہ باری بہت شکریہ, آپ کا پیغام پہنچ گیا. میں بہت ممنون ہوں, آپ نے اپنے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا.